اللہ رب العالمین کو حضرات ظلم اس قدر ناپسند ہے، ظلم اس قدر ناپسند ہے، مظلوم اگر کافر بھی ہو، مظلوم اگر مشرک بھی ہو، شریعت کہتی ہے دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے، بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے۔ دعا صرف مومن کی قبول ہوتی ہے، دعا صرف مسلمان کی قبول ہوتی ہے، دعا صرف موحد کی قبول ہوتی ہے، لیکن بد دعائیں کافر کی بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں مشرک کی بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر پہ ظلم کر دے، کوئی مسلمان کسی مشرک پہ ظلم کر دے اور اس مشرک اور کافر کی آہ نکل جائے، یہ مسلمان برباد ہو کے رہے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے صراحت فرمائی ہے کہ مظلوم کی بد دعائیں قبول ہو کے رہتی۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، حل بھلے سے مظلوم جو ہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں۔ مامون الرشید خلیفہ عباسی، وقت کا بادشاہ ہے، کرتا دھرتا ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، یونان کے فلسفے سے متاثر ہو کر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نہج سے ہٹ چکا ہے، نئے نئے عقائد اور نئے نئے افکار و نظریات اس کے دور حکومت میں جنم لے رہے، اور وہیں خلق قرآن کا فتنہ شروع ہوا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اپنی طاقت کے بل پہ وقت کے سارے علماء سے وہ علماء کو قائل کروانا چاہ رہا تھا، مانو کہ قرآن مخلوق ہے، مانو کہ قرآن مخلوق ہے، اور جو ایسے ہی نہیں مان رہے تھے انہیں پیٹ پیٹ کر ستا کر اقرار کروا رہا تھا۔ اور اس حوالے سے امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ تو اتنے ستم ڈھائے گئے، اور خود جلاد کا کہنا ہے میں نے احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ وہ کوڑے برسائے ہیں کہ اللہ کی قسم ہاتھی کی پیٹھ پہ بھی برسائے جاتے تو چیخ پڑتا ہاتھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی شخصیتوں کو مار مار کے اس نے اقرار کروانا چاہا، ہوا یہ کہ کچھ بہت سارے علماء اس کے شر سے بچنے کے لیے زبانی طور پہ اقرار کر کے بچ گئے، دل سے نہیں۔ ظلم سے بچنا ہے، ظالم سے بچنا ہے، اور شریعت یہاں اجازت دیتی ہے۔ زبانی اقرار کر کے بعض علماء توریہ کر کے بچ گئے۔ آخری صورتحال یہ ہوئی، ایک امام احمد بن حنبل تھے اور مامون کو پتا چلا کہ جب تک احمد بن حنبل اس عقیدے کے قائل نہیں ہوتے معاشرہ اس عقیدے کو قبول نہیں کرے گا، لہذا ضروری ہے کہ احمد بن حنبل کو قائل کیا جائے۔ مامون جو ہے ترسوس میں تھا، اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو ہتھکڑیاں پہناؤ اور ہتھکڑیاں پہنا کر میرے پاس ترسوس لے آؤ۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ اس وقت تک بہت ستم ڈھا دیے گئے تھے، اس وقت تک بہت انہیں مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، بڑا ظلم انہوں نے برداشت کیا تھا۔ اب وہ فائنل اقدام کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی سزا دینا چاہتا ہے کہ احمد بن حنبل کو مان کے رہنا چاہیے اور مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں اور احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ مامون نے ترسوس میں تمہیں بلایا ہے، تمہارا انتظار مامون کر رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر جیسے مورخین نے، دوسرے مورخین نے لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اب تک مامون کے ظلم کو سہتے رہے، جب پتا چلا کہ اب وہ کوئی فائنل اقدام کرنے کے لیے بلا رہا ہے، ترسوس میں بیٹھا ہوا ہے، پولیس کو حکم دیا ہے کہ ہتھکڑیاں پہنا کر میرے پاس حاضر کرو، فجث علی رکبتیہ، احمد بن حنبل اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آسمان کی جانب نظر اٹھائی، آسمان کی جانب نظر اٹھا کے کہا سیدی غر حلمک ھذا الفاجر، غر حلمک ھذا الفاجر حتی تجرأ علی اولیائک بالضرب والقتل فاکفنی مؤونتہ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے سردار، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے، تیرے صبر نے اس ظالم کو دھوکے میں رکھا ہے، یہ تیرے نیک بندوں کو بھی قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، اے اللہ آج اس کی تکلیف اور مشقت کے مقابلے میں تو کافی ہو جا۔ اور ایک تاریخی روایت کے الفاظ ہیں آج مجھے اس کا چہرہ نہ دکھا۔ یہ دعا کی امام احمد بن حنبل نے، اور مامون کی پولیس احمد بن حنبل کو لے کے نکلی، اور قبل اس کے کہ امام احمد ترسوس پہنچتے مامون کی وفات کی خبر آ گئی، مامون کی وفات کی خبر آ گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ظالم کے غرور کو آخرت میں جو کچلتا ہے ہی ہے،
وہ آخرت سے پہلے دنیا میں ظالم کے غرور کو ضرور کچلتا ہے۔